بسم الله الرحمن الرحيم. عن كلثوم بن بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيدمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. حضرت کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، پس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے، یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، درآں حالی کہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بات کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا سوائے تین باتوں کے: لڑائی کے بارے میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور مرد کی اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خاوند سے گفتگو میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اس حدیث میں ایک نہایت اہم اصول کی نشاندہی کی گئی ہے کہ معاشرتی اصلاح یا خانگی اصلاح یا عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے تو حرام ہونے کے باوجود ان تینوں مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ وہ مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں، وہ ایک مومن دوسرے مومن آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے باہم بغض و عناد کو دور کرنے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کوئی شخص اپنے طور پر ایک دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں پہنچاتا ہے تاکہ وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ دوسری چیز، لڑائی کے موقع پر دشمن کو اصل صورت حال سے بے خبر رکھنے کے لیے کہ یہ بھی بعض دفعہ جنگ جیتنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، جھوٹ بولا جائے۔ تیسری چیز، اسی طرح گھریلو زندگی کی خوشگواری کے لیے بعض دفعہ خاوند کو بیوی سے یا بیوی کو خاوند سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت لاحق ہو جاتی اور اس کے لیے جھوٹ بولنا ناگزیر ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی بیوی سے بھی اور بیوی اپنے شوہر سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ صلح کرانے کی جہاں تک بات ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا صلح کرا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی کے اندر دو جماعت قائم ہو گئی تھی، ایک حافظ صلاح الدین مقبول کی اور ایک اصغر علی امام مہدی کی۔ دونوں کو ایک کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے کچھ لوگ کوشش کی لیکن نہیں ہو پائی۔ ایک شخص نے اس دونوں کے درمیان صلح نامہ کرا دیا، اس کا نام ہے شیر خان جمیل احمد عمری، جو برطانیہ کے اس وقت نائب ناظم ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے آ کر کے اور دلی میں جا کر کے ان دونوں کو یعنی صلح نامہ کرا دیا اور دونوں پھر ایک ہو گئے۔ تو اگر کسی کے درمیان اگر کوئی صلح کرا دیتا ہے کسی مسلمان کا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے، چاہے وہ ہمارے
بھائی بھائی کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے پڑوسی کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے معاشرے کسی مسلمان بھائی کا معاملہ ہو، کوئی بھی شخص اگر کسی مسلمان کے درمیان اصلاح کرا دیتا ہے تو ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو۔ اب اچھا، بیوی کو جھوٹ بولنا کیسے جائز ہے، یا بیوی کو شوہر کو جھوٹ بولنا کیسے جائز ہے؟ مثال کے طور پر آپ کی نئی نئی شادی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے جب نئی نئی شادی ہوئی تو بیوی یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کہیں چلا جائے، لیکن آپ کو آپ کے والد محترم نے کسی کام کے لیے کہیں بھیج دیا، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ کم سے کم 6-7 گھنٹہ ہو گیا آپ گھر نہیں آئے، پھر بعد میں آپ آئے، تو ایسی حالت میں آپ بیوی کو کیا بولیں گے کہ دیکھو ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ کر کے دیا ہے تمہارے، وہ دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6-7 گھنٹہ ہو گیا لیکن وہ دوا ملی نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کو جھوٹ بول سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو گویا کہ تو اور کہاں کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ چیز کو بھی بیان کر دیا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، پتہ یہ چلا۔ اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے پس وہ بھلائی کی بات آگے پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے، یعنی دو لڑے ہوئے شخصوں کو قریب لانے کے لیے اگر اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ باتیں ان کی نہیں ہوتی ہیں، پھر بھی یہ جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی صلح کراتا ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا صلح کرا دینا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارا پڑوسی سے، آج ہمارے اپنے بھائی سے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ ایک گزارش کی جاتی ہے کہ تمام لوگ مل کر کے رہیں اور صلح نما کرا لیں، تو ایک ہماری زندگی ایک کامیاب کی زندگی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں تو کبھی بھی ہماری زندگی میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔